अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 31 मार्च 2003 एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ एक टैक्सी में कराची एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, जहां से इसने इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट लेनी थी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते ही नहीं। ये फैमिली घर और एयरपोर्ट के दरमियानी रास्ते से गायब हो जाती है और अगले 5 साल तक इनकी कोई खबर नहीं मिलती। 2008 में इस फैमिली को अफ़गानिस्तान में अमरीकी सोल्जर्स की बनाई गई एक जेल बगराम डिटेंशन में रिपोर्ट किया जाता है। आपको ये सब किसी मूवी की स्टोरी लग रही होगी या किसी ड्रामे का सीन, लेकिन ये सब एक हकीकत है। इस औरत का नाम था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिसके साथ इसके 2 बेटे अहमद और सलमान और एक बेटी मरियम शामिल थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी ज़िंदगी के ये 5 साल कहाँ गुजारे, वो पाकिस्तान के शहर कराची से अफ़गानिस्तान की बगराम जेल कैसे पहुंची और इन्हें 86 साल की सज़ा क्यों सुनाई गई, आइए बात करते हैं। An imprisoned Pakistani neuroscientist, Dr. Afia Siddiqui. अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने आफिया सिद्दीकी के बारे में सवाल पर जवाब देने से गुरेज करते हुए I kept hearing about stories about this woman who was held in Bagram. We don't even know what they've done to her. This is an extremely traumatized human being who needs human rights and needs help. एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक एक एजुकेटेड फैमिली से था। इनकी फैमिली बहुत ही सिंपल और मजहबी थी। कहानी का आगाज़ होता है 1990 से, जब आफिया सिद्दीकी ने अपने भाई मोहम्मद सिद्दीकी के कहने पर यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में एडमिशन लिया। यहाँ पर 3 सेमेस्टर गुजारने के बाद उन्होंने अपना तबादला MIT यूनिवर्सिटी में करवा लिया। 1992 में आफिया सिद्दीकी को इनकी रिसर्च की बदौलत $5000 कैरल ओ विल्सन नामी अवार्ड मिला। इनके फेलोज का कहना था कि आफिया टीवी, ड्रामों, मूवीज़, म्यूज़िक इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती थी। हाँ, अलबत्ता वो न्यूज़ बाकायदगी से फॉलो करती थी। आफिया सिद्दीकी को 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन लोगों में शुमार किया जाता है। 1995 में आफिया सिद्दीकी ने BSc में बायोलॉजी की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1995 में अमजद खान नामी आदमी से शादी कर ली, जिसके 1 साल बाद इनका पहला बेटा अहमद और 3 साल बाद यानी 1998 में मरियम पैदा हुई। अमजद खान और आफिया सिद्दीकी की मैरिड लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक दिन आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया इनसे मिलने के लिए आई तो इनके चेहरे पर ज़ख्म के निशानात थे। पूछने पर अहमद ने बताया कि अब्बू ने अम्मी जान को मारा है। फौजिया सिद्दीकी ने जब इस बारे में आफिया सिद्दीकी से बात की तो ये बात वाकई में सच निकली और इन्हीं वाक़यात के चलते चलते आखिरकार 2002 में इन दोनों की डिवोर्स हो गई। इस वाक़े के कुछ साल बाद जब अमजद खान अपने बेटे अहमद से मिलने के लिए कराची आए तो अहमद ने इनसे मिलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये वही शख्स है जो अफ़गानिस्तान में हमें मारा करता था और हो सकता है कि ये हमें फिर से लेने के लिए ही आया हो। तलाक के कुछ अरसा बाद ही अमजद खान ने ऐसे इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए कि आफिया सिद्दीकी एक ख़तरनाक औरत है और इसके ताल्लुक़ अलकायदा से हैं। आफिया सिद्दीकी ने 2001 में अपनी PhD की डिग्री हासिल की। कहा जाता है कि आफिया सिद्दीकी की बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च के पीछे ही अमेरिकन एजेंसीज लगी हुई थी। उन्होंने कोई ऐसी रिसर्च की थी जो बड़े बड़े अमेरिकन साइंटिस्ट भी न कर पाए थे। वो रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंट होगी, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आज 20 साल गुजरने के बाद भी उन्होंने वो रिसर्च अपने पास ही सेफ रखी हुई है। जून 2002 आफिया सिद्दीकी 12 साल बाद अपने घर कराची आती हैं। इसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अमार अल बलोची नामी एक शख्स से 2003 में शादी कर ली। मार्च 2003 आफिया सिद्दीकी को इनके बच्चों समेत एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए किडनैप किया गया, जिसके बाद वो 5 साल तक गायब रही। अब यहाँ इस कहानी में 2 पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र है। पहला ये कि आफिया सिद्दीकी को किडनैप करने वाले CIA के एजेंट थे और दूसरा ये कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में ख़ुद ये एडमिट किया था कि उन्होंने अमेरिका को बहुत सारे मुजरिम पकड़ कर दिए थे, जिनमें एक नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी शामिल था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आफिया सिद्दीकी वाकई में मुजरिम थी तो इस किताब की उर्दू ट्रांसलेशन के वक्त ये पैराग्राफ बिल्कुल ख़त्म क्यों कर दिया गया। खैर, अगले 5 साल तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गायब थी, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है।
پھر 2006 میں موزمبیق نے ایک کتاب اینیمی کمبیٹنٹ کے نام سے لکھی۔ موزمبیق بھی بگرام جیل کے ایک قیدی تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ جیل میں کسی عورت کے رونے اور چیخنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اس عورت کو جیل میں بگرام لیڈی اور قیدی نمبر 605 کا نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا ایسا کہنا تھا کہ یہ عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی تھی، لیکن ابھی بھی یہ کچھ کنفرم بات نہیں تھی کہ وہ عافیہ صدیقی ہی تھی یا نہیں۔ اس پہیلی کے چلتے چلتے ایک لیڈی یوانا ریڈلی کے نام سے نکل کر سامنے آئی۔ یہ ایک برٹش جرنلسٹ تھی جنہیں طالبان نے قید کر رکھا تھا۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بگرام لیڈی یعنی عافیہ صدیقی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ جب انہوں نے امریکن آرمی سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں یعنی بگرام میں کوئی بھی فیمیل قیدی نہیں ہے۔ یوانا ریڈلی نے اس کے بعد اپنی طرف سے ریسرچ کی اور انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ وہ بگرام لیڈی عافیہ صدیقی ہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستانی ایکس پرائم منسٹر عمران خان سے اس بارے میں بات کی، لیکن کچھ خاص رسپانس نہ ملنے پر انہوں نے ایک اور پرسن نذیر احمد سے اس بارے میں بات کی۔ نذیر احمد نے اس کی بات سن کر امریکنز کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ اس پوائنٹ تک امریکن کا کہنا تھا کہ یہاں کوئی فیمیل قیدی نہیں ہے۔ یہ خاتون ایک جرنلسٹ ہے اور خود کو مشہور کرنے کے لیے کہانیاں بنا رہی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد امریکنز نے اپنا بیان بدل لیا کہ ہاں یہاں ایک لیڈی تھی جس کا پریزن نمبر 605، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیڈی کو جنوری 2005 میں ریلیز کر دیا گیا تھا۔ امریکنز کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ خاتون یعنی یوانا ریڈلی ایک بار پھر سے پاکستان آئی اور مختلف لیڈران سے بات کی جن میں عمران خان بھی شامل تھے، لیکن ایک بار پھر ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ پبلکلی آگے نہیں بڑھا۔ انہی دنوں میں امریکن آرمی کی طرف سے یہ نیوز آئی کہ عافیہ صدیقی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی یوانا ریڈلی ایک بار پھر سے افغانستان گئی، لیکن اس بار انہیں کوئی خاص خبر نہیں ملی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد یوانا ریڈلی نے اپنی ساری ریسرچ عافیہ صدیقی کے لائرز کے حوالے کر دی۔ اس ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ان 5 سالوں میں وہ بگرام جیل میں ہی موجود تھی۔ اس کے بعد 2008 میں ان کے بیٹے احمد اور کچھ مہینوں بعد ان کی بیٹی مریم کو عافیہ صدیقی کی فیملی کے حوالے کر دیا گیا اور ان کی فیملی سے یہ کہا گیا کہ عافیہ صدیقی کا قتل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں جب عافیہ صدیقی کو رہا کیا گیا تو انہیں ایک بچہ دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا بیٹا احمد ہے۔ امریکن فورسز نے اب عافیہ صدیقی کو سچ میں مارنے کا پلان بنا لیا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے بیٹے احمد کو لے کر گورنر ہاؤس کی طرف جائیں اور گورنر ہاؤس میں جو امریکن آرمیز موجود تھی انہیں یہ آرڈرز دیے گئے تھے کہ وہ عافیہ صدیقی کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیں۔ خیر، جب عافیہ صدیقی کو رہا کیا گیا تو انہوں نے گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے بجائے مسجد کا رخ کیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے عافیہ صدیقی مسجد کے قریب جا کر ہی گر گئی، جہاں سے افغان سیکیورٹی فورسز نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ اریسٹ کے بعد امریکن فورسز انہیں امریکہ لے آئی اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے امریکن آرمی کے آفیسرز کو مارنے کی کوشش کی، یعنی ان پر اٹیمپٹ آف مرڈر کا کیس چلایا گیا۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ اریسٹ کے وقت ان کے پاس بم بنانے کے لیے کیمیکلز بھی موجود تھے اور اسی کیس کے چلتے چلتے 2010 میں انہیں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہیں جب کورٹ میں لایا گیا تو اس وقت ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے بازو بری طرح سے زخمی تھے۔ حالانکہ سارے ثبوت ان کے حق میں تھے، لیکن پھر بھی انہیں یہ سزا سنا دی گئی۔ That she grabbed their gun and shot at them. There was no GCI or gunshot residue found on Afia's clothing, no gunshot residue on her hands. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس وقت FMC کورسویل جیل میں ہیں۔ اس جیل میں بھی ان پر ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی 20 سال بعد عافیہ سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے بتایا کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے عافیہ صدیقی ٹھیک طرح سے نہیں سن پاتی۔ پاکستان میں عافیہ صدیقی کا نام ایز اے ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ وہ عافیہ صدیقی کے لیے ضروری اقدامات کریں گے، لیکن حکومت ملنے کے بعد انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔
نواز شریف کی حکومت میں تو صدر اوباما نے باقاعدہ اشارہ دیا کہ اگر پاکستان امریکہ کو ایک لیٹر بھی لکھے تو ہم عافیہ صدیقی کو رہا کر دیں گے، لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں پر ایک نام لینا ضروری چاہوں گا اور وہ نام ہے خادم حسین رضوی۔ وہ جیسے بھی تھے لیکن ان کا موقف عافیہ صدیقی کو لے کر بہت کلیئر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب عافیہ صدیقی کی والدہ سے کراچی میں ملنے گیا تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ امریکن آرمی روز صبح عافیہ صدیقی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، محمد بن قاسم تمہیں بچانے نہیں آیا؟ اور یہ باتیں سن کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی رونے لگ جاتی اور فوجی اہلکار ہنستے ہوئے واپس چلے جاتے۔ اس ویڈیو میں میں نے صرف ایک شارٹ سی سٹوری بتائی ہے۔ اگر میں یہاں امریکن سولجرز کی عافیہ صدیقی پر ظلم کے قصے بتاتا تو آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کیا دنیا میں کوئی غیرت مند حکمران موجود نہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لے آئیں؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔